فکشن رائٹرز گلڈ، ایک سفر، ایک تاریخ، قسط 12، تحریر محمد سلیم سالک، آواز ناصر ضمیر، تکنیکی معاونین زبیر قریشی، مسرت دانش، اہتمام کشمیر ٹریجر۔ شہنشاہ ہوٹل سے نکلتے ہی میں نے غلام نبی شاہد صاحب اور ناصر ضمیر سے رابطہ کر کے وحشی سعید صاحب کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی کہ ہم لوگ شہنشاہ ہوٹل میں ادبی تقریب کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی دونوں حضرات حیرت میں پڑ گئے اور اگلے دن ملاقات کی سبیل نکالی گئی۔ پہلے ہم نے پلیٹ فارم کا ایک باضابطہ نام سوچنا شروع کیا۔ شاہد صاحب بضد تھے کہ نام ایسا رکھا جائے جس میں ابہام کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ جب بھی 2 سے زیادہ حضرات جمع ہوتے ہیں وہاں شعر و شاعری کا دور شروع ہو جاتا ہے، پھر افسانہ نگاروں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نام میں ہی ایسا لفظ ہونا چاہیے کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ خالص فکشن نگاروں کی بیٹھک ہے۔ شاہد صاحب نے کئی نام تجویز کیے جن میں افسانہ فورم، بزم افسانہ، رائٹرز انجمن قابل ذکر ہیں، جبکہ ناصر ضمیر نے افسانہ گلڈ اور ایوان ادب جیسے نام تجویز کیے۔ راکم نے فکشن ہاؤس اور افسانہ کلب کے نام سامنے رکھے۔ جب کسی نام پر اتفاق نہ ہوا تو یہ طے پایا گیا کہ ہر ایک کی تجویز سے ایک ایک لفظ لیا جائے تاکہ اتفاق رائے سے کوئی مناسب ٹائٹل بن جائے۔ بحث و مباحثے کے بعد فکشن رائٹرز گلڈ کے نام پر اتفاق ہوا، کیونکہ فکشن سے افسانہ، ناول اور ڈرامہ تینوں اصناف ادب کی ترجمانی ہوتی ہے۔ ادبی تنظیم کے نام کے حتمی مرحلے کے بعد ہم نے وحشی سعید صاحب سے ملنے کے لیے ہوٹل شہنشاہ کا رخ کیا۔ کوئی سواری نہ ہونے کی وجہ سے ناصر ضمیر نے ایک آٹو والے کو ڈل گیٹ چلنے کے لیے کہا۔ ہم تینوں آٹو میں سوار ہو گئے۔ غلام نبی شاہد صاحب اور ناصر ضمیر پہلی بار سعید صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناصر ضمیر نے اصرار کیا کہ سعید صاحب کے بارے میں کچھ ہمیں بھی بتاؤ بھائی۔ میں نے سعید صاحب کے بارے میں اتنا کہنا کافی سمجھا کہ وہ ایک زمانے سے لکھ رہے ہیں۔ ان کی ادارت میں نگینہ نکلتا تھا۔ ان کے کئی ناولٹ اور افسانوی مجموعے چھپ چکے ہیں۔ پروفیسر مہدی قادر زور، پروفیسر عبدالقادر سروری اور پروفیسر حامدی کاشمیری ان کے اساتذہ رہ چکے ہیں۔ ابھی میری گفتگو جاری تھی کہ ہم لوگ ہوٹل شہنشاہ پہنچ گئے۔ سعید صاحب نے حسب روایت مصافحہ کے بعد ہماری خاطر توضع کے لیے ریسٹورنٹ کے مینیجر سے فون پر بات کی اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی کہ ابھی میں بہت زیادہ اہم حضرات سے میٹنگ میں مصروف ہوں، فی الحال میرے پاس کسی کو آنے کی اجازت نہ دیں۔ میں نے غنیمت جانا اور ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب کو بھی شہنشاہ ہوٹل آنے کی گزارش کی۔ انہوں نے حامی بھرتے ہوئے کہا، ابھی 1 آدھ گھنٹے میں حاضر ہوتا ہوں۔ پہلے وحشی سعید صاحب نے کل ہند اردو مشاعرہ کی تیاری کے بارے میں گفتگو کی۔ میرے اندر یہ خلش تھی کہ میں سعید صاحب سے یہ پوچھوں کہ آپ خود افسانہ نگار ہیں اور مشاعرہ منعقد کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ ابھی میں اپنی بات کہنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ سعید صاحب نے یہ خوشخبری سنائی کہ ان کے 3 افسانوی مجموعے بھی تیار ہیں اور کل ہند اردو مشاعرہ کے موقع پر ان کتابوں کی رسم رونمائی بھی انجام دی جائے گی انشاءاللہ۔ جاری۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔